السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احمد، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور عشق میں بسمل نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ایپیسوڈ 112 پارٹ 1۔ بیٹھا وہ آنکھوں میں خون لیے اس نازک سی گڑیا کو یاد کر رہا تھا جس کے وجود کی نرمی مہران خان کو خود سے بھی بیگانہ کر دیتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں کا سحر کیسا تھا؟ یہ مہران خان کو اس کے دور جانے پر ہوا تھا۔ آج اگر مہران خان کو وہ نہ ملتی تو جانے وہ کیا کر جاتا۔ اس کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ رہا تھا، سینہ آگ کی طرح جل رہا تھا اور دل کسی بے بس پرندے کی طرح پنجرے میں تڑپ رہا تھا۔ مہران خان کا دل چاہ رہا تھا پورے گاؤں کو آگ لگا دے۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا، کیسے اس نے اپنی بیوی کے معاملے میں لاپرواہی دکھائی، کیوں خود خیال نہیں کیا، کیسے وہ اپنی عزت دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اپنی کوتاہی کا تانا دے رہا تھا، ہر سانس اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو کتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب کیا ہی فائدہ تھا، وقت تو ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکا۔ وہ جلد سے جلد اپنے سسرال پہنچ کر اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تیز رفتار میں چلتی گاڑیاں بھی اسے لگ رہا تھا جیسے رینگ رہی ہیں، سڑک جیسے لمبی ہوتی جا رہی تھی اور منزل جیسے دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مہران کا دم گھٹ رہا تھا، سینے میں اٹھتی بے چینی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اگر وہ نیلی آنکھوں والی ملکہ نہ ملی تو کیا کرے گا مہران خان؟ وہ تو اب جان پایا تھا وہ اس شہزادی کو کتنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی، اس کے بدن کی گرمی، اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی قاتل آنکھیں تو کب کا مہران کے دل کا چین لوٹ چکی تھی۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو انا کی دیوار کے پیچھے چھپائے بیٹھا رہا تھا۔ لیکن آج جب اسے کھونے کا احساس ہوا تو مہران خان کو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، جیسے دل سینے میں نہیں بلکہ کسی تپتے صحرا میں دھڑک رہا ہو، جہاں ہر لمحہ پیاس اور خوف بڑھتا جا رہا ہو۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی اسے چھن گئی تو شاید مہران خان زندہ تو رہے گا، مگر زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ عورتوں سے بیزار مرد مہران خان جانے کب اس چھوئی موئی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ جتنا اس سے عشق ہو گیا تھا اتنی ہی آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے دو آگیں ایک ساتھ بھڑک رہی تھی، ایک محبت کی اور دوسری انتقام کی۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ مہران خان کو کبھی خود پر غصہ آتا، کبھی اپنے سسرال پر اور کبھی اپنی بیوی پر جو اس کے نکاح میں ہو کر اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ اگر اتنا ہی اس سے دور جانا چاہتی تھی تو اس کی زندگی میں آئی ہی کیوں تھی؟ تب بھاگ جاتی، نکاح سے انکار کر دیتی، لیکن نہیں۔ اس کو روک لگا کر
اب دور چلی گئی تھی۔ ایسا روگ جو مہران خان کے سینے میں دھڑکتے دل کے ساتھ سانس لے رہا تھا، ایسا درد جو ہر لمحہ اس کے اندر کو کاٹ رہا۔ مہران خان کے دماغ کی نسیں پھول گئی تھیں، غصہ کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ اس کی مٹھیاں اسٹیئرنگ پر اس قدر زور سے بھیجی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی دشمن کا گلا دبا رہا ہو۔ آج وہ اپنی بیوی کی جان لینا چاہتا تھا، جو اسے بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ گئی تھی۔ اس کے اندر کا مرد، اس کی انا، اس کی محبت، سب مل کر ایک خوفناک طوفان بن چکے تھے۔ آج اگر اس کی لاش بھی لانی پڑی تو وہ سوچ چکا تھا، اس کی لاش ہی لائے گا اور اپنے بیڈ کے نیچے اس کی قبر بنائے گا۔ سوچ سوچ کر غصہ حد پار کرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سرخی اتر آئی تھی جیسے خون اب آنکھوں کے رستے بہہ نکلے گا۔ اس رات اس کا ڈرا سہما روپ یاد آیا تو ایک پل کو مہران کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ 2 مہینے وہ جاگا تھا، 2 مہینے ہر رات اس کا وہ خوفزدہ روپ مہران خان کی آنکھوں میں اتر آتا اور نیند روٹھ جاتی۔ وہ لرزتی پلکیں، وہ کانپتے ہونٹ، وہ ڈری ہوئی آنکھیں جیسے مہران خان کے دل پر نقش ہو گئی تھیں۔ وہ تو گھر بھاگ آیا تھا اپنی ان نیندوں کا حساب کرنے، لیکن جس سے حساب مانگنا تھا وہ اس کو ہی دھوکہ دے گئی تھی۔ مہران خان کو پھر غصہ آیا، وہ اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ اپنی محبت پر فاتحہ پڑھ کر آج وہ اپنی بیوی کی سانسیں زندگی سے آزاد کرنے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک آواز ابھی بھی چیخ رہی تھی کہ اگر وہ نیلی آنکھوں والی ملکہ اس کے سامنے آ گئی تو شاید مہران خان کا ہاتھ رک جائے، یا شاید اس کا دل ایک بار پھر اس کے آگے ہار جائے۔ گلیوں سے گزرتی مہران خان اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں پتھروں سے بنے دین محمد کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ ان گاڑیوں کی گرجدار آواز نے پوری گلی کی خاموشی توڑ دی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان نے اچانک اس پرسکون بستی کا رخ کر لیا ہو۔ آس پاس کے گھروں سے بھی لوگ جھانکنے لگے، کھڑکیوں کے پردے ہلے، دروازے کے پٹ ذرا سے کھلے اور تجسس بھری نظریں باہر جھانکنے لگیں۔ عورتیں چھتوں پر چڑھی دیکھ رہی تھیں، کسی نے دوپٹہ سر پر درست کیا، کسی نے ہاتھ آنکھوں پر سایہ بنا کر نیچے جھانکا۔ گلی میں کھیلتے بچے بھی اس قافلے کی طرف متوجہ تھے۔ ان کی گلی میں پہلی بار اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آئی تھیں اور اتنی زیادہ تھیں۔ کچھ بچے خوف اور حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے جا رہے تھے اور کچھ تجسس سے آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گارڈز اسلحے اور بندوقوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں تو خوفزدہ ہو کر کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر صاف لکھا تھا، یہ عام مہمان نہیں۔ کچھ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ دین محمد کے گھر کون آیا ہے۔
سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں، نظریں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں، اور کچھ لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے، جو جانتے تھے کہ مہران خان دین محمد کا داماد ہے۔ ان کے چہروں پر حیرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ اس اچانک آمد کے پیچھے کوئی عام بات نہیں، کیونکہ جس انداز سے گاڑیاں آ کر رکی تھیں اور جس طرح گارڈز ہتھیاروں کے ساتھ چاروں طرف پھیل گئے تھے، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ مہران خان صرف ملنے نہیں آیا، بلکہ آج اس گلی میں کوئی ایسا طوفان آنے والا ہے جس کی گونج دیر تک سنائی دے گی۔ مہران خان گاڑی سے اترا اور چاروں طرف نظر گھما کر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ تیز اور بھاری تھی، جیسے ہر چہرے کو پرکھ رہی ہو، جیسے وہ اس گلی کے ہر پتھر سے سوال کر رہا ہو۔ اسے دیکھنے لوگ شرمندہ ہو کر ادھر ادھر جانے لگے، عورتیں پیچھے ہٹ گئیں، بچے بھاگ گئے، فضا میں ایک عجیب سا دباؤ پھیل گیا، جیسے سب کو اندازہ ہو گیا ہو کہ اس آدمی کے دل میں کوئی طوفان پل رہا ہے۔ مہران خان نے اپنی چادر کندھوں پر اچھے سے سیٹ کی اور دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ کی دستک بھی ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے دروازے نہیں، کسی کی تقدیر کو کھٹکھٹا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حنین کے بھائی حیدر خان نے دروازہ کھولا اور مہران خان کو دیکھ کر وہ چونکا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ ایک ساتھ اتر آئی تھی۔ خان جی، آپ یہاں؟ مہران خان نے منہ کے زاویے بدلتے خود پر کنٹرول کیا اور بولا، کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا، داماد ہوں میں اس گھر کا۔ حیدر خان نے شرمندہ سا بولا، جی جی خان جی، کیوں نہیں، آپ کا ہی گھر ہے۔ مہران خان اسے گھورا، جو بالکل دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر حیدر خان کی ہمت جیسے جواب دے گئی۔ اگر میرا ہی گھر ہے تو پیچھے ہٹو، کیا پتھر بن کر کھڑے ہو، بے وقوف آدمی۔ حیدر خان فوراً پیچھے ہوا۔ آؤ خان جی، معذرت کہتا ہوں۔ وہ سائڈ پر ہوا تو مہران خان اندر داخل ہو گئے۔ گھر اندر سے بڑا تھا، سامنے 4 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک سائڈ پر پودوں کی کیاریاں لگی تھیں، دوسری طرف بڑا سا برآمدہ بنا ہوا تھا، برآمدے کے ساتھ بڑا سا کچن تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مہران خان کی نظر ایک لمحے کو اس پورے صحن پر گھومی، جیسے وہ کسی خاص وجود کو ڈھونڈ رہا ہو، جیسے اس کا دل ہر کمرے سے پوچھ رہا ہو کہ وہ نیلی آنکھوں والی کہاں ہے۔ مہران خان کو آتا دیکھ کر دین محمد بھی بھاگ آیا۔ خوش آمدید، خوش آمدید، آ جاؤ بیٹا، زہے نصیب، ہمارا داماد آیا ہے۔ مہران خان نے طنزیہ مسکراہٹ دین محمد کی طرف اچھالی اور بولا، جب آپ داماد سے پوچھے بغیر اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے آئیں گے
تو داماد کا آنا تو پکا ہوا نا۔ اس کے لہجے میں چھپی تلخی اور آنکھوں میں جلتی آگ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دین محمد فوراً کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس نے کوئی جواب دیے بغیر مہران خان کو لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں صوفے وغیرہ رکھ کر ایک لاؤنج کی شکل دی گئی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی فضا میں اور بھی بوجھل ہو گئی تھی، جیسے ہر دیوار آنے والے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ ایپیسوڈز جاری ہیں۔ آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔